امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر لیا۔ کربلا وہ میدان ہے جہاں 6 ماہ کے معصوم بچے سے لے کر عمر رسیدہ جانثاروں تک سب نے اپنی وفا اور جانثاری سے اپنی جان قربان کی، لیکن حق کا سودا نہ کیا۔ جو حوض کوثر کے مالک ہیں ان کے بچوں کو مطلب وہاں پانی تک نہیں دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو وہاں پہ اپنے پیغام کے لیے گئے تھے، لیکن جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ جنگ کرنے تو نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن امام علی مقام نے ایک ہی بات ہمیشہ کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور میں ایک رضا الہی کے اصول کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں، اور میرا مقصد دین محمدی کی بقا ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہیں سے گزرے اسی مقام سے، تو انہوں نے بتایا اپنے صاحب کو کہ یہ وہ نینوا کی جگہ ہے جہاں میرے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے خاندان کو بخوبی معلوم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری تو کہتے ہیں یہ تو بڑا حسین چہرہ ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، تو جہاں پہ چھڑیاں مار ہے یہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے 12 دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ان گالوں کو چوما کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بروز قیامت حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس پاور ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی خصوصی نشریات ہم کلام۔ ناظرین، جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے اپنے ساتھ ساتھ کربلا کی تپتی ریت، لٹے ہوئے قافلے اور بے مثال قربانیوں کی ایسی لازوال داستان لے کر آتا ہے جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایسی لازوال داستان بن چکی ہے جسے سن کر انسانیت کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر لیا۔ دنیا کی تاریخ عظیم جنگوں، سلطنتوں کے تذکروں اور فتوحات سے بھری پڑی ہے، لیکن جب بھی قربانی، اثار اور وفا اور حق پر ڈٹے رہنے کی بات ہوگی تو کربلا کے آگے تاریخ بھی سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کربلا وہ میدان ہے جہاں 6 ماہ کے معصوم بچے سے لے کر عمر رسیدہ جانثاروں تک سب نے اپنی وفا اور جانثاری سے اپنی جان قربان کی، لیکن حق کا سودا نہ کیا۔ کربلا کوئی عام داستان نہیں، یہ عشق الہی کی وہ انتہا ہے جس نے ہار کو ابدی فتح میں بدل دیا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی معزز شخصیت موجود ہیں جو واقعہ کربلا کے فکری اور روحانی پہلوؤں پہ دسترس رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کربلا کی مقدس سرزمین پہ زیارت کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ تو آئیے اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں غفران عمر کہوٹ صاحب کو۔ غفران عمر کہوٹ صاحب، آپ کو ہم اس محرم الحرام کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ غفران صاحب، بہت سے لوگ اور ہم لوگ بھی عموماً واقعہ کربلا پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اس مقدس سرزمین پر جانے کا موقع ملا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ اس سرزمین پہ گئے تو بطور زائر آپ نے وفا کی اس معراج کو کیسے محسوس کیا، اور وہاں پہ کربلا کی فضا آج بھی اس اثار کا جو پیغام دیتی ہے وہ کیا ہے، یہ بتائیے ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں پیام سحر چینل کے تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، اور میرے لیے یہ جو موضوع آپ نے منتخب کیا وہ جذباتی حوالے سے بڑا مشکل موضوع تھا کہ آپ کو اپنے ایک روح، دل، جسم و زبان پہ کیسے آپ کنٹرول کر کے اس حوالے سے بات کریں گے، تو میرے لیے بڑا مشکل سا کام تھا۔ یعنی اللہ پاک نے مجھ پہ بہت خاص کرم فرمایا، اور آج سے 3 سال پہلے میں اس مقدس زمین پہ مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یقیناً یہ سن رکھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ گاہے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا ان بیٹوں سے اظہار کرتے تھے کہ جب بھی اسنین کریمین کا ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، ان سے میں محبت کرتا ہوں
اور تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے تم بھی ان سے دشمنی کر۔ اور کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بے شک، اور ان کی جو ماں ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے جو باپ ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے۔ آگے جو حدیث مختلف جگہوں پہ آتی ہیں کہ ان کے باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ ان کا مقام تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے امتحان لیا وہ بھی اسی طرح کا امتحان تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں حج کر کے آؤں، تو حج کی جو سنت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو انہوں نے جب بیٹے سے کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا میں خوشی سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، اور اسی سے وہ حج کی جو سنت کا آغاز ہوا۔ اور اسی دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے تو اسی دین کا اختتام ہونا تھا، اختتام پہ بھی اتنی بڑی قربانی لی گئی۔ وہ قربانی تو موقوف ہوگی، لیکن یہ قربانی اللہ نے لینی تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ازدواج کے گھر موجود تھے، تو فرشتے آئے اور انہوں نے وہ ایک مٹی میں خون آلود جو ہے وہ مٹی تھی وہ لے کر آئے اور بتایا کہ آپ کے بیٹے کو اس مٹی میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ اس کمرے سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ اس طرح زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ مٹی ہے، یہ مقدس مٹی ہے جس میں آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بتاتے ہیں راوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ غمگین رہا کرتے تھے۔ عموماً جو ان کا تھا اس کے بعد، چاہے وہ عہد کے حوالے سے تھا چاہے کربلا کے حوالے سے تھا، تو جو عام طور پہ وہ ممبر رسول سے بھی بیان کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔ آپ کو مجھ سے ہمیں اپنے بچوں سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے، تو ہمارے پیار کے یہ عالم ہے تو جو کائنات کے سردار تھے، پیغمبر تھے، اور جن کی ایک دعا سے ہم سب جو امتی ہیں اللہ نے سب کو وہ بخش دیا، سب کی وہ ہمیں وعدہ ہے کہ ہمیں بروز قیامت اپنے نبی کی نسبت سے بخش دیا جائے گا۔ تو سوچیں کہ ان پہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ جب میں وہاں پہنچا، پہلے نجف پہنچا پھر کربلا پہنچا، تو یقین مانیں کہ مجھے بڑی عجیب میری کیفیت تھی کہ میں مطلب مجھے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا۔ دیکھیں جو کربلا ہے، کربلا کا ایک جذباتی پہلو ہمارے ساتھ ایک لنک ہے، ہم اس کو کسی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہاں ہمارے اس کائنات کے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب انسان تھے ان کے محبوب وہاں پہ موجود ہیں، اور ایک جو جس دردناک طریقے سے وہ داستان ہے کربلا کی، اس کا ایک ایک حصہ آپ کے ذہن میں سامنے وہ دوڑا ہوتا ہے۔ اور یقین مانیں کہ میری زندگی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش مجھے نہ وہ کربلا کی مٹی مجھے نصیب ہو، تو وہ اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے وہاں بلایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی میں حج پہ گیا ہوں، حج آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کی اہل بیت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ آپ کو ایک دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے بے ثباتی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ وہاں پہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں دو طرح کے مکتبہ فکر ہے۔ ایک وہ مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مانے، اور ساتھ جو طاقتور طبقے ہیں، چاہے حکومت ہے، چاہے لوگ ہیں، چاہے آپ کے کاروباری معاملات ہیں، ساتھ وہاں پہ کمپرومائز کر لیں، جو ہم 99% لوگ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ 1% طبقہ ہے جس کو میں حسینی طبقہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مانی ہے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مانے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزر کریں۔ اور عام طور پہ آپ جب معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس طرح کیسے ممکن ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ یقین کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، آپ حسینی فکر کو اپنا لیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس فکر کی معراج پہ چلے جائیں۔ آپ دل سے کسی کو اپنی سوچ سے، اپنی زبان سے، آپ عمل سے نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے اس کو برا کہنا شروع کر دیں۔ جب آپ آہستہ آہستہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے۔ آپ کے میرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سے پہلے اس کائنات میں بہت لوگ آئے ہیں، ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے، لیکن آخر میں جب آپ کا اور اللہ کا معاملہ رہ جائے گا تو وہاں آپ نے جواب دہی ہونی ہے۔
تو کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ اس افضل عمل پہ نہیں کر سکا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو روکا، اپنے عمل سے روکا، لیکن میں نے کم از کم دل میں ایک جو باطل تھا اس کو برا جانا۔ تو حسین علیہ السلام جو ہے انہوں نے، وہ تو ظاہر ہے جنت کے جوانوں کے سردار تھے، تو وہ اس کی سب سے معراج پہ پہنچے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ قیام نہیں کروں گا تو یہ جو دینی محمدی ہے اس کی جو اصل روح ہے وہ روح جو ہے بگڑ کے رہ جائے گی، اور قیامت تک جو ہے کوئی ایسی مثال نہیں رہے گی۔ تو وہ ایک ایسی مثال بن گئی قیامت تک، ایک حسینی سوچ بن گئی اور ایک یزیدی سوچ بن گئی۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کون سی فکر کو اپناتے ہیں۔ اور میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ حسین علیہ السلام کو اور محرم کے حوالے سے ہم صرف یہ اس کو چند دنوں کی رسومات پہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو موقوف نہ کریں، اپنے پورے سال اپنے ہر عمل میں آپ جو حسینی فکر ہے اس کو لاگو کریں۔ بے شک، بالکل، اور یہی وہ پیغام ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غفران صاحب، کربلا کا سب سے دلدوز منظر، تکلیف دہ منظر، جسے آج بھی جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو انسانی آنکھ نم ہو جاتی ہے، وہ ہے 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو ہمیشہ دل رنجیدہ ہو جاتا ہے اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ جب ننھے علی اصغر اپنے والد کے ہاتھوں میں 3 دن سے پیاسے تھے، جن کی فریاد بھی ظالموں کے دل نرم نہیں کر سکی، اور تیر ان کے حلقوم پر آ کر لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس مقام پر گئے اور وہاں کی آپ نے زیارت کی تو بطور زائر اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی، اور اس مقام پر جب آپ گئے تو وہاں جا کے کیا احساسات تھے آپ کے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نہر فرات پہ گیا تو میری وہیں پہ حالت غیر ہو گئی، اور شاید نہر سے زیادہ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور مجھے وہ سامنے وہ مناظر میں سوچ رہا تھا کہ جو حوض کوثر کے مالک ہیں ان کے بچوں کو مطلب وہاں پانی تک نہیں دیا گیا۔ دیکھیں نا، ہمارے پیغمبر تو وہ پیغمبر تھے جنہوں نے حکم دیا کہ آپ کسی علاقے کو فتح کریں کہ انسان، چرند پرند جانور تو دور کی بات ہے، وہاں کے درخت بھی آپ نہیں کاٹ سکتے۔ اور یہ جو آج بھی جو ایک جنگوں کا منشور چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے وضع کیا تھا کہ آپ نے کسی غلام کو کس طرح آزاد کرنا ہے۔ کوئی غلام آپ نے جنگی قیدی ہو کے آپ کے پاس آ گیا ہے تو کیا کمال کی بات کی کہ اتنے ہمارے لوگوں کو پڑھا دیں، آپ کو آزاد کر دیں گے۔ اور اگر اپنے چچا عباس کی تکلیف محسوس کی تو کہا نہیں میری چچا کہ اگر آپ وہ رسیاں ڈھیلی کر رہے ہیں تو سب کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ تو سوچیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو وہاں پہ نہیں جا سکا جی، مجھے بتایا گیا کہ اب سب لوگ وہیں پہ اس مقام پہ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں نہیں جا سکتا، آپ کی ہمت نہیں مجھ ہوئی؟ میں ہمت نہیں ہے جی، میں تو وہ تصور میں نہیں لا سکتا کہ ہمارے بچوں کو سر میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے گھر پہ تو ہم جو ہے تکلیف سے نہیں وہ غیر ہو برداشت کر جاتے ہیں۔ سکتے ہیں لوگ۔ تو میں کیسے مطلب وہ کر سکتا ہوں کہ جن کے لیے کائنات بنائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں تم کو اپنے اہل بیت سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب آخری آپ حج سے واپس آ رہے تھے، جہاں پہ آپ نے خطبہ دیا تھا، تو غدیر نامی جگہ پہ جب آپ کھڑے ہوئے اور جہاں پہ آپ نے من کن تو مولا فاض علی مولا کہا، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمام مسلمانوں کو ڈراتا ہوں میرے اہل بیت، اور 3 دفعہ آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا، ان لوگوں میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو ایسے اشارے کچھ ایسے دی تھی کہ شاید یہ امت، یہی میری امت جن کو میں ہدایت پہ لے کر آ رہا ہوں، یہی امت جو ہے نا جن کو میں انعام یافتہ قرار دے رہا ہوں، اسی میں سے کچھ ایسے گمراہ لوگ ہوں گے کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ تو آپ خود ذرا تصور میں لائیں کہ ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اپنے بچوں کی، ہم اپنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، تو اس پیغمبر کے ساتھ کیا مطلب وہاں پہ گزری ہوگی۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مستند حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، تو میری اچانک مجھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل ریت سے آلودہ ہے، اور وہ ایک جگہ ہے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے، وہاں سے نا وہ اس طرح کر کے نا وہ خون پڑا ہوا ہے، خون اٹھا رہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ میں خون جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن گھبرا کے اٹھ گیا اور میں نے وقت دیکھا کہ وقت کیا ہے، تو وہ وقت اور میں نے ٹائم نوٹ کر لیا، لیکن میں نے باہر مکہ کے لوگوں سے ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک 18 دنوں بعد جب یہ خبر مکہ میں پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی تمام اہل بیت کو اس طریقے سے وہاں پہ دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں اکٹھا ہو گیا اور میں نے سب لوگوں کو بلا لیا، میں نے بتایا کہ یہ وہی دن تھا اور وہی وقت تھا کہ جب خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں یار مجھے یہ ساری جو ہے وہ بشارتیں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ کربلا ہو رہا تھا تو ہمارے پیغمبر اس دن کتنے بے چین تھے اور کس تکلیف میں تھے۔ تو آپ کی تکلیف کی وہاں کیا حیثیت بنتی ہے جہاں ہمارے پیغمبر کو یہ دکھ اٹھانا پڑ گیا، اور اس دشمن کے بارے میں سوچیں کہ وہ جو دشمن تھا وہ تو دین اسلام کی اصل روح کو ہی چینج کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو دیکھیں نا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ ایک دنیاوی طور پہ ایک بادشاہ ہوتے تو ان کا کوئی حکومت کا طریقہ مختلف ہوتا، وہ تو اپنے بعد جو ہے نا وہ طریقہ کار وضع کر جاتے کہ ہم ایک خاندانی بادشاہ، لیکن انہوں نے ایک ایسا دین وہ لے کر آئے جس نے قیامت تک رہنا تھا، اور اس کے وہ اصول قواعد ضوابط سب وہ وضع کر کے چلے گئے تھے، چاہے وہ ایک غلام ہے چاہے ایک بادشاہ ہے، ایک پورا انہوں نے معاشی سماجی سیاسی نظام وہ وضع کر کے گئے تھے، اور اس کی جب روح بگڑ رہی تھی تو اس وقت بڑی قربانی کی ضرورت تھی، اور وہ قربانی پھر ان کے بیٹوں نے دی، اور پھر وہ ایسی قربانی تھی کہ ایک طرف اصول پہ لوگ کھڑے ہیں، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو وہاں پہ اپنے پیغام کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے پھر جب رستہ بدل لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ مطلب کوفہ میں اس طرح کر کے گورنر چینج کر دیا گیا، اور جو نیا گورنر لگایا گیا وہ بہت ظالم گورنر ہے، اور لوگوں کی وہ استقامت نہیں رہی۔ ہم لوگ تو کوفہ والوں کو بہت زیادہ آج مثال دی جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے اپنے آپ اعمال دیکھیں، چکوال میں، راولپنڈی، اسلام آباد، پاکستان کے کسی حصے میں دیکھیں، تو وہاں پہ جب تھوڑی سی سختی آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو وہ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر لگایا گیا، اس سے پہلے وہاں پہ ایک صحابی رسول تھے نعمان ابن بشیر، جب یہ خط و کتابت کا سارا واقعہ ہوا تھا، ان کو معزول کر کے ایک نیا ظالم گورنر لگایا گیا، اور اس کے ذمہ ایک ہی کام تھا، اور تاریخ میں ہے کہ اس گورنر کا حکم تھا کہ حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لاؤ۔ لیکن جو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ جنگ کرنے تو نہیں آتے، اگر جنگ کرنے کے لیے ہوتا تو وہ مکہ میں قیام کرتے، مکہ میں حج کے دن تھے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ حج کے لیے آئے تھے، تو اگر ان کا مقصد جنگ ہوتا یا لشکر تیار کرنا ہوتا تو وہاں پہ وہ بہترین پلیٹ فارم تھا، کیونکہ وہاں پہ تو یزید کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ تو بیسیکلی پہلے لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینی تھی کہ آپ کے دین اسلام کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، ایک ملوکیت اور بادشاہ میں تبدیل کیا گیا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرا دیا جا رہا ہے، اور جو بنیادی تقاضے ہیں وہ سب ختم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو دشمن تھا اس کا جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ اندازہ کر لیں کہ وہ انہوں نے 6 ماہ کے بچے تک بھی اس نے وہ مطلب اس کو نہیں چھوڑا۔ تو یہی تو قیامت تک جو ہے میں کہتا ہوں کہ 2 سوچیں ہیں، ایک حسینی سوچ ہے اور ایک یزیدی سوچ ہے، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے غفران صاحب، اور اسی طرح سے اس ننھے معصوم بچے کی قربانی یزیدی ظلم کا پردہ صاف کرتی ہے۔ غفران صاحب، میدان کربلا کا وہ آخری منظر جو انتہائی دردناک اور تاریخ کا ایک ایسا منظر ہے جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، جب تمام دنیاوی سہارے بظاہر ختم ہو چکے تھے، عصر کا وقت تھا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، امام علی مقام نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے تیر برس رہے تھے اور آخری سجدہ انہوں نے ادا کیا، سب کچھ لٹ چکا تھا اس وقت، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ سجدہ ریز ہوئے، وہ ایسا وقت تھا کہ جب ہم اس وقت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایک رکت طاری ہو جاتی ہے، ہم وہ الفاظ پڑھ بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب امام علی مقام نے آخری سجدہ کیا، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ سجدہ آج بھی دین اسلام کو بلند کر گیا۔ جب یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت گیا، لیکن دین اسلام کو ایک ابدی فتح نصیب ہوئی، تو آپ کے نزدیک وہ جو آخری سجدہ تھا وہ کیسے ایک اس طرح سے ایٹرنل وکٹری میں تبدیل ہوئی کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد کیا جائے گا، اور رہتی دنیا تک جب بھی واقعہ کربلا کا ذکر آئے گا، امام علی مقام کا ذکر آئے گا، تو عقیدت میں ہر کسی کے سر جھک جائیں گے۔ اس بارے میں آپ
کیا ہمیں اپنے احساسات شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے انہوں نے روانگی اختیار کی تو بہت سارے اصحاب تھے، انہوں نے منع کیا کہ آپ جس سے حکومت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ برسر پیکار ہیں، ان کی کوئی اخلاقی ضوابط نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے اس سے پہلے کچھ واقعات کا ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ بہت سارے ایسے اصحاب کو شہید کروا دیا تھا، اور وہاں پہ جو جس طرح دمشق میں نظام حکومت چلایا جا رہا تھا تو اس سے وہ اصحاب بخوبی واقف تھے۔ لیکن امام علی مقام نے ایک ہی بات ہمیشہ کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور میں ایک رضا الہی کے اصول کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں، اور میرا مقصد دین محمدی کی بقا ہے۔ اگر اس وقت بھی کوئی انسان کھڑا نہ ہوا، اگر اس وقت بھی اختلافی نوٹ یہاں پہ نہ کسی نے لکھا، تو یہ ایک روایت بن جائے گی اور یہ دین کا حصہ بن جائے گا، اور پھر قیامت تک جب بھی کوئی ایسا حکمران آئے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس وقت بھی تو نبی کے اپنی بچے موجود تھے، انہوں نے بھی تو بیعت کر لی تھی، تو میری بیعت کرنے سے یا میرے خاموش رہنے سے قیامت تک کوئی ظلم کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ ان کو بخوبی معلوم تھا۔ دیکھیں جن کی پیدائش کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ شہید ہونا ہے، اور ایک دفعہ یہ بھی واقع ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام وہیں سے گزرے اسی مقام سے، تو انہوں نے بتایا اپنے صاحب کو کہ یہ وہ نینوا کی جگہ ہے جہاں میرے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے خاندان کو بخوبی معلوم تھا، لیکن دین محمدی کی بقا اسی میں تھی کہ آپ کی قربانی وہاں پہ مقصود تھی۔ وہ قربانی جو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو مطلب آگے، کیونکہ اسی اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے پیغمبر مبعوث ہونا تھا، اسی کا اختتام ہونا تھا، جی بالکل۔ تو وہ اختتام پہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پہ ہونا تھا۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے ہمارے لیے، تو یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور بطور مسلمان شاید مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا گیا۔ لیکن شاید یہ ایک قیامت تک یہ بتایا جانا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا رستہ آئے گا تو آپ نے حسینی سوچ اور حسینی فکر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ نے حسین علیہ السلام کو صرف آپ نے چند رسومات میں چند دنوں میں قید کر کے نہیں رکھنا، یا آپ نے ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے، اور جب بھی ایسا وقت آئے، جب بھی آپ پہ ایسا امتحان آئے، تو آپ کے ذہن میں وہ تصور میں وہ واقعات وہ چیزیں آنی چاہیے، اور اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے غفران صاحب۔ اور واقعہ کربلا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو واقعہ کربلا کو اس طرح سے سر انجام دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کے تمام فیکٹس لوگوں تک نہ پہنچ سکے، اور یہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے آئے کہ نہ تو گورنر کا اس وقت نام ہائی لائٹ ہو سکے، نہ ہی اصل حقائق لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ تو وہ کیا اسباب پیدا ہوئے کہ یہ سارا اصل واقعہ سب کے سامنے آیا، اور آج بھی سب لوگ اس کی حقیقت سے آشکار ہیں۔ جب 10 محرم کی رات گزر گئی اور وہاں پہ لٹا پٹا قافلہ اب صرف وہاں پہ خواتین رہ گئی، تو ابن زیاد نے، جس کا بیک گراؤنڈ آپ تاریخ میں اچھی طرح وہاں پہ آپ مطالعہ کریں آپ کو علم ہو جائے گا، تو اس سے پہلے میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر تھے، جب مسلم بن عقیل وہاں پہ پیغام لے کر آئے تھے۔ لیکن جب وہاں کے حالات واقعات معلوم ہوئے تو جو اس وقت اسلامی دنیا کا ایک ناجائز حکمران تھا یزید، تو یزید نے ان کی جگہ اس ظالم کو وہاں پہ مسلط کر دیا۔ تو جس نے یہ واقعہ وہاں پہ جس کے دور میں یہ ہوا اور جس نے یہ تمام جو ہے وہ ظلم کیا، تو اس کو اپوائنٹ کرنے والا یزید تھا، حالانکہ اس سے پہلے گورنر تو نعمان بن بشیر تھے، اور پھر اس کے واضح احکامات موجود تھے۔ تو جو لوگ اس آڑ میں یزید کو بچانا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بروز قیامت حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ کرے، آمین۔ اور جو ان کے لیے سوچتے ہیں اچھا، اللہ تعالیٰ ان کا انجام ان کے ساتھ کرے۔ مجھے سے زیادہ تو اور الفاظ نہیں آتے۔ ہوا یہ کہ جب وہاں سے لوٹا پھوٹا قافلہ چلنا شروع ہوا تو پہلے کوفہ کے دربار میں لایا گیا۔ وہاں پہ اسی ملعون ابن زیاد نے، بہت لوگ بیٹھے تھے، دربار سجا ہوا ہے، وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری، تو کہتے ہیں یہ تو بڑا حسین چہرہ ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، تو جہاں پہ چھڑیاں مار ہے، یہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے بارہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو چوما کرتے تھے، ان گالوں کو چوما کرتے تھے۔ خیر وہاں سے قافلہ روانہ ہوا،
جگہ جگہ پہ لٹے پھوٹے قافلے کو، اور وہ بیبیاں مطلب جو ہماری مائیں ہیں اور جو نبی وسلم کے خاندان میں سے تھیں، ان کو اونٹوں پہ بٹھا کے گلی گلی محلے سے گزار کے تو دمشق تک پہنچایا گیا، اور یہ سب واقعات تاریخ اور حدیث میں موجود ہیں۔ جب وہ یزید کا دربار لگا تو اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس سے تو وہاں پہ وہ اپنے وہ جشن کی شادیانے بجنی شروع ہو گئے، اور جو ہواری درباری ہوتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابھی ایک علی وہاں موجود ہے، اور وہ علی کی بیٹی موجود تھی، بی بی زینب السلام اللہ علیہ۔ تو وہ جو ان کا تاریخی خطبہ تھا، وہ ایسا خطبہ تھا کہ جو جس طرح ہم حج کا خطبہ کہتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک انسانیت کا منشور وضع کیا، اس خطبے نے یزید کے اور اس وقت کی حکومت کے تمام جو مظالم تھے وہ رہتی دنیا تک اشکار کر دیے۔ اور وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ ایک یزید نے یہ بھی کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، دیکھ لو اس دن کس کی ہیں اور ذلتیں کس کی ہیں۔ تو بی بی زینب نے وہیں سے آغاز کیا، اس نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو تمہیں وقتی طور پہ ایک فتح ہو گئی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مالک تو ہے؟ تو وہاں ان کا جو وہ خطبہ اور ان کا جو کردار ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ قیامت تک جو ہے وہ ایک مثال بن گیا کہ جب آپ، اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کا اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں آتا، کسی حوالے سے ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے کہیں پہ کسی جنگ میں حصہ لیا ہے یا کوئی اور اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی اس طرح، وہ ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن ان کے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے بھتیجی شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، پورا خاندان شہید ہو گیا۔ آپ اس کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور اس کے بعد جو تذلیل کی جا رہی تھی، مطلب وہ کربلا سے لے کے دمشق تک جو تذلیل کی گئی، اس کے بعد ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھیں، کیونکہ وہ نبی کی بیٹی تھی۔ تو وہ جو ان کا وہ جو وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے للکارا، تو وہ وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے اور یزید، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس دوران وہاں پہ اذان ہوئی، اذان جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ بات جو جشن اور یہ جو شادیاں بج رہے ہیں، یہ تو چند منٹ یا چند دنوں کی ہیں، اور یاد رکھنا کہ یہ جو قیامت تک جو ہے نا، یہ محمد کا نام اور آل محمد کا نام رہنا ہے۔ اور آج دیکھ لیں آج کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، تو نام تو محمد آل محمد کا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یزید کا نام اب سوچیں، اس کے بعد یزید ایک نام تھا، کسی نام میں کوئی حرج نہیں ہوتی کہ آپ اس نام کو اڈاپٹ کر لیں، لیکن ایک ایسا نام بن گیا کہ اس دن کے بعد آج تک اگر کوئی ان کا ہمدرد بھی ہے تو وہ بھی سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنے بچوں کے نام یزید رکھوں گا۔ اور ہر دوسرے گھر میں آپ دیکھ لیں کہ حسین، حسن، محمد، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، سب لوگ نام رکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر کربلا قربانی کا نام ہے تو اس قربانی کی آواز سیدہ زینب علیہ السلام ہیں، اور اس قربانی کی ہمیشہ گونج قیامت تک سنائی دیتی رہے گی، جس انداز میں، جس استقامت سے، جس حوصلے سے انہوں نے یزید کے دربار میں خطبات کیے، للکارا، اور جس حوصلے سے انہوں نے حق کا پیغام دیا، اس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں مل سکتی۔ اور فرانس کا آج کے دور میں سیدہ زینب علیہ السلام کی جرت اور حق گوئی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ میرے خیال میں تو آج کی جو مائیں ہیں خاص طور پہ، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کاری ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے دنیاوی حساب سے تو ہم بہت زیادہ وہ ایک محنت اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کے لیے ہمیں اچھی تعلیم کہاں سے دے گی، دنیاوی طور پہ ہم ان کا کل مستقبل کے بارے سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی جو آئندہ زندگی آنے والی ہے کہ کیسے گزرے گی، معاشی طور پہ کیسے مضبوط ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دینی تربیت کی بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں آپ اپنے بچوں کے لیے بہت بڑے اثاثے بھی چھوڑ کے جائیں، اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ ایک لاحاصل محنت ہے۔ اس کے بجائے آپ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک توازن پیدا کریں۔ اپنے گھروں میں آپ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کریں، اور اپنے بچوں کو شروع سے ہی آپ ایک دین کی طرف لگاؤ پیدا کریں۔ جب آپ کے بچے دین کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں گے اور جو دین اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً وہ نہ صرف آپ کے خاندان کے لیے ایک بہتر انسان کے طور پہ سامنے آئیں گے، وہ معاشرے کے لیے بہتر سامنے آئیں گے، بلکہ وہ آپ کے اس ملک پاکستان اور ایک عالم اسلام کے لیے وہ ایک ایسے لوگ سامنے آئیں گے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو المیہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 400 سال سے اسلامی جو دنیا ہے وہ ایک زوال کا شکار ہے۔
اور آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ ٹیکنالوجی میں اور ترقی میں بہت آگے چلا گیا. اس وقت جو دنیا کی اکانومی ہے، دنیا کی معیشت کے ساتھ ساتھ دفاع ہے، جو سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، وہ سب کا سب ان کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ جو یہ مائک اور یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاتھ کی نہیں بنی ہوئی، یہ بھی ہم انہیں کا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے اگر اس وقت کے حساب سے اگر میں کہوں کہ آپ نے دین اسلام کی اصل روح کو سامنے لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو پہلے 1000 سال مسلمانوں کا حکمرانی کا دور ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ طب کا تھا فیلڈ تھی، چاہے وہ سائنس تھی، ٹیکنالوجی تھی، علم تھا، علم کے میدان میں مسلمان سب سے آگے تھے. اور ہم لوگوں نے اپنی وہ بنیادی اس کو چھوڑ دیا. جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو ہم پہ لا کے چھوڑ دیا. اور آج جو ظلم زیادتی اور یا ایک ہمارے ساتھ جو ہمیں ایک ہر وقت ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے، ہم بطور مسلمان کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہماری وہ پوری دنیا میں وہ حیثیت مقام نہیں رہا. جب ہمارا حیثیت مقام نہیں رہا تو یقیناً جو ہمارے پیغمبر ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنی جاتی. آپ کو معلوم ہوگا کہ UN میں صرف جو اسلامو فوبیا ہے اس کے خلاف ہمیں کتنے 70 سال لگے ایک قرارداد پاس کرنے میں. تو یہ چیزیں تبھی ممکن ہوگی جب ہم جو ہے وہ مروجہ جو اس وقت دنیا ہے اس کے ساتھ چلیں گے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم ابھی بھی 16ویں یا 17ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ہمیں مسالک کے اختلاف سے، ہمیں جو فروعی اختلافات ہیں، ہمیں ان سے باہر نکل کے دین کی اصل کو پہچاننا ہوگا. اور دین کے اصل کو پہچانیں گے تو تب ہم دنیا کے برابر ہو کے چل سکیں گے. بالکل ایسے ہی، اور ہمیں اپنے دین کو پراپر اسٹڈی کرنا چاہیے. غفران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی بصیرت افروز گفتگو کے ذریعے مختلف پہلوؤں کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا. میں آپ کا مشکور ہوں اور پیام سحر چینل کی تمام ٹیم کا خاص طور پہ کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور مجھے یہاں پہ اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا. شکریہ. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین، واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بات حق کی ہو، جب بات دین کی ہو، تو نہ تو گنتی گنا کرتے ہیں اور نہ وسائل دیکھا کرتے ہیں، صرف اور صرف حق بات پہ ڈٹ جایا کرتے ہیں اور تب صرف قربانی دی جاتی ہے. حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر ہمیں رہتی دنیا تک سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا. محرم کا یہ مہینہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف آنسو نہ بہائیں بلکہ اس حسینی فکر کو اپنائیں اور جرت کا مظاہرہ کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل پیام سحر کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اپنا اور اپنے حق کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.